السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق التمرہ۔ سامعین کرام، معزز علماء کرام، ذمہ داران اور اراکین مسجد، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ جس رب العزت نے ہم سب کو مل بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول سننے سنانے کا، افہام و تفہیم کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ بڑی بڑی آفت، پریشانی، مصیبت، وائرس، بے شمار چیزیں آج آئی چلی گئیں، اور وہ بہت سارے لوگوں کو ساتھ میں بھی لے کر کے چلے گئے، لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین کا اس بات پر اور اس نعمت پر ہمیں اور آپ کو ہزار دفعہ رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر کے شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں ان آفتوں اور ان پریشانیوں، ان مصیبتوں سے محفوظ رکھا ہے، اور آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی۔ اس حساب سے موضوع ہونا چاہیے اصلاح معاشرہ، اور پروگرام بھی شاید آپ کا اصلاح معاشرہ کے اوپر ہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم خود اپنے آپ کو واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں ایک غور طلب بات، آپ قرآن کبھی ترجمہ کے ساتھ پڑھے ہوں گے تو اس میں لفظ ایمان اور مومن کو تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خاص طور سے مومنوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے۔ اس کا اپوزٹ معنی آپ نکالیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ کہ شاید جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، ورنہ یہاں اللہ کو سیپریٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ ایمان تو رکھتے ہیں اللہ رب العالمین پر، اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسے اعمال یا ایسے افعال یا ایسے اقوال ان کی زبان سے نکلتے ہیں یا ان کے اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں، واقع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کو ضائع کر لیتا ہے، برباد کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ آخرت میں جہنم ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو ساتھ ساتھ میں۔ اب اصلاح معاشرہ پر جب آپ نظر دوڑائیں گے، سوسائٹی میں جب آپ نظر ڈالیں گے، آس پاس کے ماحول کو دیکھیں گے، تو کبھی اور ارد گرد کلومیٹر، 10 کلومیٹر، 50 کلومیٹر دور کی جب آپ خبریں پڑھیں گے، اشتہارات دیکھیں گے، اخبار دیکھیں گے، آج ہر طرف مسلمانوں کے نام سرخیوں میں نظر آتا ہے۔ ٹی ویوں پر دیکھیں، ٹیلی ویژن نکال کر کے دیکھیں، اخبار دیکھیں، آپ ٹویٹر دیکھیں، فیس بک دیکھیں، واٹس ایپ کے گروپس میں دیکھیں، ہر جگہ مسلمان کا نام، مسلمان کو بدنام، مسلمان کے اوپر الزامات، تہمت بازی اور انہیں
نہ جانے کن کن القاب سے پکارا جا رہا ہے۔ ایسے نازک حالات میں، ایسے پریشان کن حالات میں ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہم اور آپ کیا کریں اگر ہم چاروں طرف نظر دوڑا کر کے تھوڑی دیر کے لیے اپنے نفس میں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں؟ آج لوگ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے دوسروں کی کردار پر، دوسروں کی اخلاق پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ ایک وقت نماز پڑھنے آئے، فلاں شخص نماز پڑھنے نہیں آیا، کیوں؟ فلاں شخص نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، فلاں شخص ٹوپی پہن کر کے نہیں گھوم رہا ہے، فلاں شخص نے اتنی ٹائٹ جینس پہن لی۔ ان چیزوں میں دوسروں کی کردار سازی، دوسروں کے کردار کے بارے میں باتیں کرنا، اپنے آپ میں نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں، ہمیں بدلنا چاہیے، تو جاتے ہیں دوسروں کے اوپر طنز کسنے کے لیے، دوسروں کے اوپر دوسروں کی اصلاح کرنے کے لیے۔ الغرض ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ کہ اگر ہم معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر غور سے مطالعہ کریں گے، اس کا اسٹڈی کریں گے، تو پورا کا پورا مسلم سماج جس طریقے سے ایک کینسر کی بیماری ہوتی ہے، جسم میں، باڈی میں ایک جگہ پھیل جائے تو پورے جسم اس کے شکار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہر شعبہ میں، ہر پہلو میں، ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں زخمی ہے، کہیں نہ کہیں زخمی ہے۔ مکمل طور سے اس کی علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاج آپ کو کہاں ملے گا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول میں۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کا پہناوا اوڑھاوا دیکھ لیجئے، مسلمانوں کا رہن سہن دیکھ لیجئے، کھان پان کا معاملہ دیکھ لیجئے، آپس میں گھریلو مسائل کے اختلافات کا حل کرنے کا انداز دیکھ لیجئے، شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف کے جوابات دیکھیے، سسرالی رشتے اور اس طریقے سے جو بھی رشتوں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ حقوق، یہ تمام کے تمام آپ کو کچرا نظر آئے گا، ہر جگہ غلطیاں نظر آئیں گی۔ مساجد کے اندر آئیے تو یہاں کبھی کوئی پیر ملانے، کوئی ہاتھ رفع الیدین کرنے، کہیں آپ جائیے دوسری مسجدوں میں کوئی جمعیت کو مان رہا ہے، کوئی اس کو مان رہا ہے، کوئی اس کو نہیں مان رہا ہے، اس بات کو لے کر کے اختلاف۔ الغرض جس کو ہم اور آپ اچھا سمجھ کر کے کسی عہدہ پر بٹھا رہے ہیں وہاں بھی اختلاف۔ دیکھا جائے تو چاروں طرف زخم ہی زخم نظر آ رہا ہے۔ اس کا علاج اسی آیت سے کیجیے، اور آج ہم اور آپ یہ عہد کر لیں کہ ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنے کے بجائے ہم خود اپنے آپ کی اصلاح کریں گے۔ اب سوچئے اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اتنے ہی لوگ اپنے آپ کو صرف اصلاح کریں گے تو معاشرے کے 100 لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ جب آپ سدھریں گے، آپ کے کردار کو دیکھ کر کے، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ سدھریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیے، 63 ایئرس، 40 ایئرس جو تھے ان کے، بچپن سے لے کر کے نبوت ملنے تک کی زندگی، اور نبوت کے بعد آخری ایام تک 23 سالہ زندگی جو ملی نبوت کے بعد ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ پوری زندگی 63 ایئرس بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر کے اندر لوگوں کو اپنے تو مانے ہی مانے، غیر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر تھے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اخلاق کیوں نہیں ایسے؟ کیوں آج لوگ ہمیں اور آپ کو دہشت گرد کہہ رہا ہے؟ آخر کیوں لوگ ہمیں برا اور بھلا کہہ رہا ہے؟ آخر کیوں آج لوگ ہمیں اور آپ کو روڈوں کے اوپر پکڑ کر کے مار دے رہا ہے؟ آخر کیوں ہم اور آپ آج پوری دنیا کے اندر بدنام ہیں؟ کبھی اس پر ہم نے اسٹڈی کیا؟ نہیں کیا۔ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، نہ ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ اور اللہ رب العالمین کی بتائے ہوئے فرمودات پر ہم پکا اترے، ورنہ یہ حکومتیں جو آج غیروں کے سامنے ہیں، غیروں کے پاس ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ یہ کرسیاں تو تمہاری تھی اور ہماری ہی رہتی، لیکن اللہ رب العالمین ایک بڑا سخت شرط لگاتا ہے
ان کنتم مؤمنین، اگر تم پکے اور سچے مومن ہوتے تو یہ کرسیاں تم سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا، لیکن ہم اور آپ صرف یہ کرسی جو ہمارے پاس ہے ایک تنظیم ہے، کوئی بہت بڑا خلافت نہیں ہے، اس تنظیم کی کرسی کو چھیننے کے لیے، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی کردار کو خراب کرنے کے لیے ہم اور آپ پڑے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے، جب امت کے اندر اختلاف ہوگا، جب امت والے، امت مسلمہ خصوصی طور پر امت محمدیہ جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر اتر آئے گی، تو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر ظالم اور جابر اور نافرمان اور غیر مسلم بادشاہ اور حکمراں مقرر کر دے گا۔ آج ہم اور آپ جو جھیل رہے ہیں ہر طرف، چاہے سیاست کے معاملات میں ہو، وہاں سے لے کر کے اپنی معاشی زندگی سے لے کر کے، کھانے پینے سے لے کر کے، کمانے دھمانے سے لے کر کے، ہر جگہ، روڈ میں چلنے سے لے کر کے، کپڑا خریدنے جائیں وہاں سے لے کر کے، گاڑی میں تیل بھروانے جائیں وہاں سے لے کر کے، A to Z ہم اور آپ جو پریشان حال ہیں، آپ سمجھ لیجئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی ہے جو اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اور آپ کے لیے کر کے چلے گئے۔ اس لیے اگر ان تمام چیزوں سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہے تو آج عہد کیجئے کہ جو ہمارے اندر برائی ہے وہ ہم خود دور کر دیں گے، اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے، اس سے توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں گے۔ اور دوسرے پہلو میں لیں گے، مساجد کا کردار دیکھیں گے، لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، ائمہ کی یا پھر علماء کرام کی عزت، ان کی تکریم کے بارے میں آپ بات کریں، وہ تو سر چڑھ کر کے بولتے ہیں، چاہے وہ عام مصلی ہوں، چاہے وہاں کی ذمہ داران ہوں، ان کے بات کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، احادیث ہم سنتے ہیں ممبر و محراب سے کہ علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، گویا انبیاء کی نیابت کر رہے ہیں، نبی کی نہ ہونے کی صورت میں وہ کام جو انبیاء کا تھا، نبیوں کا مشن کو آگے تک یعنی قیامت تک چلانے والے یہ علماء کی جماعت ہے۔ اور ہم ذمہ داران سے یہ امید، آپ جب دیکھیں گے معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، ہر امام، ہر عالم پریشان حال ہے، کس چیز کو لے کر کے؟ ان کی معاشی زندگی کو لے کر کے نہیں، لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی اخلاق، لوگوں کا ملاپ، لوگوں اور علماء کے ساتھ ان کا اس قدر الٹی سیدھی باتیں کرنا، جب چاہے جب جو چاہیں سو کر دینا، اس طرح کی باتیں بے شمار لوگ اور بے شمار جگہ کے ذمہ داران کر رہے ہیں۔ اور خصوصی طور پر میں یہ بات کہہ کر جاؤں گا اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے آگے بیان کر کے ختم کروں گا اپنی بات کو۔ ابھی ہمارے ہی آپ کے تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر کیا ہوا یہ سب لوگ باخبر ہیں، اس کو بتانے، اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسی جگہ پر، ایسے مقام پر کیا ایسے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے یا نہیں آئے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیدائشی امت مسلمہ میں پیدا ہوئے، یا کیا وہ پیدائشی مسلمان تھے؟ نہیں تھے میرے بھائی۔ صحابہ کرام کے اندر بھی شراب نوشی عام تھی، لوگ شراب پی کر کے مدہوش رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کو نازل کیا سن 3 ہجری میں۔ 3 ہجری میں شراب کی حرمت ہوتی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، حرمت کے اعلان کرتے ہیں، جب صحابہ کرام یہ سن کر کے
گلیوں کے اندر پورے شراب کے ڈرام کو اڑیل دیتے ہیں، بہا دیتے ہیں، لوگ ہانڈیاں پھوڑ دیتے ہیں، لوگ پتیلے جس میں رکھے تھے وہ تمام چیزیں کر دیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے غلطیاں اس دور میں بھی ہوئی ہیں، لیکن فیصلہ کرنے کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا، آپ دیکھیں گے بڑا نرالا فیصلہ تھا۔ کیا صحابہ کرام سے زنا جیسی گناہ سرزد نہیں ہوا؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہیں؟ جی ہاں مانتے ہیں، وہ بھی انسان تھے۔ یہ فطری چیز ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، آپ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے کا انداز آپ دیکھیے۔ ایک صحابی آتے ہیں، صحیح مسلم کی طویل حدیث ہے، مختصر بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی ایک عورت کے ساتھ میں نے ایسا اور ایسا کیا، صرف زنا نہیں کیا۔ پتہ کیا چلا کہ چھیڑ چھاڑ کیا، بوس و کنار ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ میں نے زنا نہیں کیا، باقی میں نے سارا چیز کیا۔ اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر بات پر تلوار لے کر کے ان کی نیام پر ہی ہاتھ رہتا تھا، کوئی اسلام کے خلاف بات کرے تو فوراً اس کی گردن کو مار دیں گے۔ کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان لوگوں سے زیادہ غیرت ہمارے دل کے اندر ہے؟ کیا صحابہ سے زیادہ جانثاری ہمارے دل کے اندر ہے؟ کیا ان سے زیادہ ہم اور آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں ان کے زیادہ، ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ ہم ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو اللہ کی راہ میں تو تم ان کے پیر کے ایک دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ پھر ہم اس کی جانثاری پر، پھر ہم ان کے عدل پر، ان کی غیرت پر ہم ذرہ برابر شک اور ڈاؤٹ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بھی بازو میں بیٹھے ہوئے، خاموش بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ ان کو مارنے کا، قتل کرنے کا حکم نہیں دیا کہ اس طرح ہو گیا تو اب اسے اس کی گردن کو مار دو یا حد نافذ کر دو، یا وہاں صحابہ کرام کے اور بھی جماعت تھی، اٹھ کر کے کسی نے لے دھپا دھپ فائٹنگ کرنا شروع نہیں کر دیا، جبکہ ہم سے زیادہ اسٹرانگ تھے وہ۔ آپ دیکھیے میدان جہاد کے اندر کس طرح ان کے کردار تھے، آپ پڑھیے تاریخ کے پنوں کو پلٹیے، پتہ چلے گا۔ لیکن کسی نے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ صحابی بڑے پرسکون کھڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ رب العالمین نے جس بات کو چھپا کر کے رکھا تھا، تو نے اس بات کو عوام کے سامنے لا کر کے ظاہر کر دیا۔ یعنی اگر بندہ رات میں گناہ کرتا ہے، حدیث کے الفاظ آگے، اگر بندہ رات میں گناہ کرتا ہے کسی نے نہیں دیکھا تو اسے اللہ کے سامنے سر جھکا کر کے توبہ کر لینا چاہیے، اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس بات کو علی اعلان لاتا ہے، اس طرح کے بھی واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس سے بھی خطرناک واقعہ پیش آیا۔ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے یا سنے ہوں گے یا تاریخ میں پڑھے ہوں گے، نہیں پڑھے تو شارٹلی میں بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے ان کو کوئی سزا نہیں دیا، کہا جا کر کے توبہ اور استغفار کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرما دے گا۔ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے فلاں عورت سے زنا کر لیا، میرے اوپر حد نافذ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فوراً حکم لگا دیتے کہ فوراً مار دو اس کی گردن کو، یا پھر اسے رجم کرنے کا حکم دے دیتے، لے جا کر کے لوگ باہر پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیتے، لیکن نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا۔ صحابہ کرام موجود تھے، کہا کہ ذرا اس کی منہ کا بدبو معلوم کرو، شاید یہ شراب پی کر کے آیا، شاید یہ بندہ شراب پی کر کے آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وے حق، دور ہو جاؤ یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ آج ہم اور آپ کے کان میں تھوڑی سی بات آتی نہیں کہ جنگل میں آگ لگنے کی طرح پوری دنیا کے اندر ہم اور آپ پھیلا دیتے ہیں اس چیز کو۔
ایک مسلمان کی عزت، اس کی آبرو کتنی بڑی ہے ہمیں اور آپ کو اندازہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ بیت اللہ شریف سے زیادہ عظمت کے لائق ہیں ایک مسلمان کی عزت. ہم اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے. اس کعبہ شریف سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے ایک مسلمان کی عزت، کیونکہ پوری زندگی میں عزت صرف اور صرف ایک بار ملتی ہے. اس کو اگر کسی انسان کا عزت ایک بار چلی جائے، کروڑوں کا ملکیت رہنے دو ان کے پاس، اربوں خربوں ڈالر کا ملکیت رہنے دو، اگر وہ چاہے، کیا وہ چاہ کر کے بھی اپنی وہ عزت کو خرید سکتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا جواب ہوگا نہیں خرید سکتا. عزت صرف ایک بار ملتی ہے. اعتماد صرف آپ ایک بار کر سکتے ہیں. دوسری مرتبہ اعتماد کرنے کے لیے ویسے ہی ہوگا جیسے آپ ایک شیشے گلاس ہے، گر کر کے ٹوٹ گیا، ہم اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، جڑ جائے گا لیکن بیچ میں دراڑ باقی رہے گا، سامنے سے نظر آئے گا کہ یہ شیشہ ٹوٹا ہوا ہے. عزت بھی ایسے ہی ہے کہ ایک مرتبہ عزت چلی جاتی ہے، دوبارہ آپ چاہ کر کے بھی اسے نہیں خرید سکتے. ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں ذکر کر رہا تھا، یہ بات بیان کر کے ختم کروں گا. کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے زنا سرزد ہو گیا، میرے اوپر حد نافذ کیجئے، مجھے رجم کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھگا دیتے ہیں اپنے مجلس سے، چلے جاؤ یہاں سے. پھر صحابہ کو حکم، پھر واپس آتا ہے بندہ لوٹ کر کے، اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے. پھر بھگاتے ہیں اللہ کے نبی، صحابہ کو حکم دیتے ہیں ذرا اس کے منہ کا بدبو سونگو، شاید شراب پی کر کے آیا، نشے کی حالت میں الٹا سیدھا باتیں کر رہا ہے. صحابہ نے معلوم کیا تو پتہ چلا نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، شراب نہیں پیا بندہ، ہوش حواش میں. پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجم کا حکم نہیں دیتے. اگر صحابہ چاہتے، صحابہ کی جماعت تھی وہاں موجود، اگر ہمارے مسلمان میں سے ابھی کوئی یہاں آ کر کے مسجد کے اندر کہے کہ مولوی صاحب مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، پوری جماعت ٹوٹ پڑے گی اس کے اوپر، مارنے کے لیے، ہکالنے کے لیے، مسجد سے باہر کرنے کے لیے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے بھی اور کوئی شریعت یا کوئی قانون ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم کیسے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ ہم کیسے کسی کو مار سکتے ہیں؟ اور جب مارنے کی بات آئی تو یہاں ایک وضاحت یہ بھی کر دیں کہ ایک عام آدمی کی عزت اور ایک عالم کی عزت میں آسمان اور زمین کا فرق پڑتا ہے. ایک عام آدمی کی عزت اچھالیے، شخصیت ہوتی ہے، ایک ذات ہوتی ہے. اگر ہم شخصیت کو مجروح کرتے ہیں، زخمی کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے برداشت ہوتا ہے، لیکن شخصیت کے ساتھ ساتھ علم کا بھی بے عزت کرنا، واللہ بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کا بڑا سخت حساب لے گا. ہم وہاں علم کو صرف نہیں بلکہ انبیاء کے وارث کی توہین اور تذلیل کیے ہیں. ایک عالم کی نہیں بلکہ پورے عالم کی آپ نے توہین کی ہے، پورے علم دنیا کو آپ نے توہین کیا. تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کرتے ہوئے کہا کہ معلوم کرو یہ شخص کہیں پاگل پن میں اس طرح کی باتیں تو نہیں کر رہا ہے. ساری تحقیقات ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو رجم کرنے کا حکم دیا. ایک دیہاتی مسجد کے کنارے، مسجد کی دیوار پر پیشاب کرنے لگا. صحابہ کرام بھگانے کے لیے دوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً منع کر دیتے ہیں، منع کر کے فرماتے ہیں صحابہ کرام کو کہ وہ شخص نہیں جانتا ہے کہ یہ کیا ہے. پھر اس دیہاتی کو بلا کر کے اللہ کے نبی بٹھا کر کے اور اچھے سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، یہ پاک اور صاف رکھنے کی جگہ ہے، یہاں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں. صحابہ کرام مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بٹھا دیتے ہیں، بیٹھو. ہماری مسجد کے کنارے اگر کوئی اس طرح حرکت کرے تو ابھی ہم مار کر کے تھانہ تک پہنچ جائیں گے، پولیس اسٹیشن ہم چلے جائیں گے.
ہماری مسجد میں آ کر کے پیشاب کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا۔ نبی کے کردار کو دیکھیے، وہ سارے مسائل آ چکے ہیں، ان تمام مسائل کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر احادیث کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دے دیا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو انہی رولز اور انہی قوانین کو فالو کرتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے، انہی فیصلے کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ مولا کریم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کی اصلاح فرمائے۔ مولا کریم جو ہم اور آپ سے خطا، غلطی، گناہ ہو گیا، پروردگار عالم تو ان تمام گناہوں، خطاؤں کو معاف فرما، ہماری زندگی کے اندر ہماری زندگی کی اصلاح فرما۔ مولا کریم جس طرح ہمارے نامہ اعمال میں اگر کہیں کوتاہی، کمی، اس طرح کی کوئی چیز ہم سے جانے انجانے میں ہو چکی ہیں، پروردگار عالم تو اسے معاف فرما کر انہیں حسنات میں بدل دے مولا کریم۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔